بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ۔ داؤد علیہ السلام بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینہ ذب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا، تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے حسن صوت یعنی سریلی آواز، اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیز چاہتے بآسانی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنی خورد و نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ سب ہم ہی نے کیا تھا، اور ہم نے انہیں یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ یعنی جنگی لباس بنانے کی کاریگری سکھائی، تاکہ وہ زرہ لڑائی کے نقصان سے تمہارا بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں سے کہا، اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کہا کہ اس کی زرہیں بناؤ، ان کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھو اور نیک اعمال کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر بطور معجزہ زبور کی تلاوت کرنا بہت آسان بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے کسی آدمی کو زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے جانے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام مکمل زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے، یعنی لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور ان کا روزہ بھی تمام روزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات آرام کرتے، تہائی رات قیام کرتے اور آخری حصہ میں سو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے۔ جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہ جاتے بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے، آپ علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں، اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنا دعویٰ میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلہ سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے جو آپ بڑے احسن انداز میں حل کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس اس مقدمہ کی خبر پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے دیوار پھلانگ کر محراب یعنی داؤد علیہ السلام کی عبادت کی جگہ میں آ گئے تھے،
جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھا دیجیے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ السلام نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کو جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور سجدہ میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے ان کی غلطی معاف فرما دی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت ہی اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ خواہش نفس تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی قیامت کو بھلا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ علیہ السلام کی پشت سے آپ علیہ السلام کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو وہ 40 سال دیے تھے، آپ کو یہ یاد نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔